اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، منزل عرفان، منزل عروج، مقام عالی کو پانے کے لیے اور 70 اقسام کی بلاؤں سے خود کو محفوظ رکھنے، وہ افراد کے جو ادائیگی قرض کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے لیے عالم فاضل عارف باللہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے بتائے ہوئے نسخات میں سے، وظائف میں سے چند ایک آپ کی خدمت مبارک میں بیان کریں گے۔ صاحبان ایمان، سب سے پہلے سوال کیا کسی نے کہ دل کے ذکر کے لیے افضل عدد اور زمانہ کون سا بہتر ہے، یعنی اگر ہم دل میں ذکر کرنا چاہیں تو وہ کون سا ذکر ہے اور کس وقت کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے۔ تو شیخ مرتضیٰ تالقانی فرماتے ہیں بہترین دلی جو ذکر ہے، قلبی جو ذکر ہے، جو کم سے کم کرنا چاہیے وہ آدھا گھنٹہ ہے، اور اس آدھے گھنٹے میں کون سا ذکر کرنا چاہیے، وہ لفظ اللہ 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 آدھے گھنٹے تک کرنا چاہیے۔ لیکن بہتر ہے کہ اس ذکر کو 1 گھنٹہ دل میں جب کریں گے تو وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَافِعٌ فِي تَكْرَارِهِ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ۔ اگر کوئی 1 گھنٹے میں بغیر عدد، بغیر تعداد کے اس لفظ اللہ کا ذکر کرے تو اس کو بہت زیادہ نفع ملے گا، فائدہ پہنچے گا۔ سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے بہترین ذکر کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر روز 100 مرتبہ کرنا چاہیے۔ یہ سلامتی اور عافیت کے لیے ہے۔ روایت میں آیا ہے فقد جاء فی الروایہ ان یبعد عن الانسان 70 نوعا من البلاء، کہ بندے سے 70 قسم کی بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو مشکل ترین جو بلا ہے وہ حزن ہے اور غم ہے۔ انسان مغموم رہتا ہے، حزین رہتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، وہ حزن اور غم سے محفوظ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ تسبیحات 4 کو پڑھنے کا بہترین عدد دل کی نورانیت کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل منور ہو، اسے چاہیے کہ تسبیحات 4 کو روزانہ 30 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے۔ 30 مرہ بعد کل صلاۃ، ذکر التسبیحات 4 فی سبیل تنویر القلب۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ کو کس عدد میں اور کس وقت پڑھنا چاہیے حصول مقاصد کے لیے؟ تو فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ نیک مقصد میں کامیابی ہو اور اس میں جلد اسے مقصد اور مطلوب ملے، تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ میں اور جمعہ کے دن عصر کے وقت 100 مرتبہ
سورہ قدر کی تلاوت کرے، یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے دن عصر کے وقت 100 مرتبہ جو بندہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو وہ کامیابی پائے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کو سید علی قاضی عرفاء کے استاد محترم جن کی قبر مبارک وادی السلام میں ہے، ان کا یہ بتایا ہوا عمل ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بہترین دعا کیا ہے؟ فرمایا یا قاضی الدیون من خزائنک المکنون التی ہی بین الکاف والنون اقضی دینی و دین کل مدیون۔ اس دعا کو جو کوئی بندہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا، ادائیگی قرض کے لیے اس کو مؤثر پائے گا، یعنی اس ذکر کی برکت سے اللہ اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے گا، اس کا جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ اور ادائیگی قرض کے لیے ایک بہترین نماز، جو نماز عبد الرحیم القصیر کے نام سے مشہور اور معروف ہے، مفاتیح الجنان میں بھی اور کتاب عروۃ الوثقی میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور سید عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس نماز کو، نماز عبد الرحیم القصیر کو بذات خود تجربہ کیا ہے کہ یہ قرض کی ادائیگی کے لیے بہترین نماز ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل مطمئن رہے، کامیاب رہے، ہدایت کے رستے پر رہے، تو اسے چاہیے کہ ہر روز کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا ورد کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے۔ اس کا اثر جو ہے اس کے دل پر بہت بڑا ہوگا۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ دلی طور پر مطمئن رہے، تو اس سے چاہیے کہ اپنے اس ذکر کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ تو تمام مومنین مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے، اور بالخصوص شب جمعہ آنے والی ہے، تو اس شب میں تمام مرحومین مرحومات کو اور تمام بیماروں کو، بے اولادوں کو، حج و زیارت پر جانے والوں کے لیے جو ہے دعا کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کائنات کے امیر مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آپ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنی مومنات، منزل عرفان، منزل عروج، مقام عالی کو پانے کے لیے